اگلی وائسز اور اگلے اسباق بھیجنے سے پہلے میں ایک بات اور آپ کو سمجھا دوں اور بتا دوں کہ ہم فقہ حنفی سے ہیں. امام ابو حنیفہ کے فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں. تبلیغی جماعت سے ہمارا تعلق ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. ہمارے حلقات میں بہت ساری بہنیں ہیں ماشاءاللہ سے جو الگ الگ مسلک کی ہیں. کوئی شافعی بھی ہیں، کوئی یہاں ہمارے پاس مالکی بھی ہیں، کوئی ماشاءاللہ اہل حدیث بھی ہیں، کوئی ماشاءاللہ بریلوی بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جو سبق بھیج رہے ہیں وہ ہم اپنی تمام طالبات کو بھیج رہے ہیں. مسلک کی بحث ہم نہیں کرتے، نہ ہم مسلکی سوالات کے جوابات دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ ہم مسلک کی بحث کرتے ہیں، نہ ہم مسلکی سوالات کے جوابات دیتے ہیں. یہ سادگی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ پڑھنے کا مدرسہ ہے. بس پڑھیے، جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیجیے. اگر آپ کا تعلق کسی دوسرے مسلک سے ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے مسلک پر رہیے. ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، کسی کے مسلک کو، اور اپنے مسلک سے ہم ہٹتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگلی وائس ہے. کتاب کا نام احکام میت، تالیف ہے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ خلیفہ مجاز ہیں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ کے. ریکمینڈ کرتی ہوں ہمیشہ کہ یہ کتاب اپنے گھروں میں لے کر ضرور رکھیے، کیونکہ موت تو ہر گھر میں آئے گی، ہر نفس کو آئے گی. تو جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا بھی ہے، اور جب ایک اس سفر پر جانا ہی ہے تو پھر کیوں نہ سفر کے لیے لے جانے والے زاد راہ کو بھی ہم جمع کر لیں. تو یہ کتاب رکھیے، کام آتی ہے. ہر طرح کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ لوگ اس کو پڑھیے. کہیں میت ہو جائے، موت ہو جائے، وہاں لے کر جائیے، اس کو پڑھیے. ضروری ہے، جیسا کہ ابھی بتایا تھا، کہ عالم جو ہے، علم والا، جس کو علم آ جائے پھر اس کو لازم ہے کہ وہ اپنا علم دوسروں تک پہنچائے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس پر لعنت ہے، اللہ کی بھی، اللہ کے فرشتوں کی بھی، اور سب انسانوں کی بھی. چلیے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ بدعت کیا ہے. قرآن و حدیث میں ممنوع اور ناجائز ہوگا ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام سے ثابت نہ ہو، قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، وہ کام ممنوع اور ناجائز ہوگا. اب درود و سلام کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. درود و سلام کے وقت کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا، پابند کر دیتے ہیں کہ کھڑے ہو. ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، میلاد ہوں گے جگہ جگہ، اور وہاں پر درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جہاں ہم روضہ رسول میں جاتے ہیں وہاں ہم عبادت کرتے ہیں، وہاں ہم حاجات پڑھتے ہیں، وہاں اللہ کے رسول سے باتیں کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی کرتے ہیں باتیں. ٹھیک ہے. تو یہاں جب میلاد ہوں گے تو یہاں پر درود و سلام کے وقت کھڑے ہو جائیں گے اور پابند کریں گے کہ کھڑے ہو. تو یہ درست نہیں ہے، ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے. اور جو لوگ نہیں کرتے ان پر لعن طعن بھی کرتے ہیں، ملامت بھی کرتے ہیں، ان کو بددعائیں بھی دیتے ہیں. اچھا. پھر فقراء کو کھانا کھلا کر ایصال ثواب کرنا ہے تو کھانا کیا کرتے ہیں؟ سامنے رکھ دیتے ہیں. مختلف صورتیں پڑھنے کی پابندی کرتے ہیں، صورتیں پڑھنا، پھر اس کا باقاعدہ پھونک بھی مارتے ہیں. تو اگر آپ فقراء کو کھانا کھلا رہے ہیں، ایصال ثواب کے لیے کھلا رہے ہیں، تو آپ کہیں بھی نیت کر کے کہیں بھی کھلا دیں، اسی وقت کھلا دیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر نہیں دیں گے، ثواب نہیں ہوگا، بالکل ہوگا. پھر نماز با جماعت کے بعد پوری جماعت کے ساتھ کئی مرتبہ دعا مانگنے کی پابندی کرنا، ایصال ثواب کے لیے تیجا کرنا، چہلم وغیرہ کرنا، اس کی پابندی بھی کرنا. پھر رجب شعبان وغیرہ کی راتوں کو متبرک راتیں سمجھ کر خود ایجاد قسم کی نمازیں پڑھنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شعبان کی راتیں متبرک ہیں، رمضان کی راتیں متبرک ہیں، بالکل ہیں، لیکن خود سے کوئی ایسی نماز ایجاد کر لینا کہ 100 نفل پڑھیں گے یا ایک نفل میں اتنی رکعتوں میں اتنی صورتیں پڑھیں گے، فکس کر لیا ہے کہ یہ نماز ضروری پڑھنی ہے. تو اس قسم کے خود ایجاد قسم کی نمازیں پڑھنا اور چراغاں کرنا، پھر خود ایجاد چیزوں کی فرض واجب کی طرح سمجھنا اور ان میں شریک نہ ہونے والوں کو لعنت ملامت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعت ہے. دیکھیں، درود و سلام ہوا، صدقہ خیرات ہوا، اموات کو ایصال ثواب دینا، متبرک راتوں میں نماز و عبادت کرنا، نمازوں کے بعد دعا کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ عبادت ہے. ٹھیک ہے.
ان کی ضرورت جیسے آج ہے ایسے عہد صحابہ میں بھی تھی. تو ان کے ذریعے ثواب آخرت اور رضائے الہی حاصل کرنے کا ذوق و شوق جیسے آج کسی نیک بندے کو ہو سکتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اس سے زیادہ تھا، اس سے زیادہ تھا. جتنا آج کے دور میں کسی نیک بندے کو ثواب کمانے کا شوق ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کی رضا اور ثواب کمانے کا شوق اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کو تھا. تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ صحابہ اکرام سے زیادہ مجھے عبادت کا شوق ہے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے رضا الہی حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، صحابہ سے بھی زیادہ شوق ہے؟ دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو عبادت صحابہ اکرام نے نہیں کی وہ عبادت نہ کرو، کیونکہ پہلے لوگوں نے پچھلوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جس کو یہ پورا کرے. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو. یعنی اور اسی مضمون کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے. تو بات سمجھ آ گئی کہ جو عبادت صحابہ اکرام نے نہیں کی وہ عبادت نہ کرو، کیونکہ پہلے لوگوں نے، صحابہ اکرام نے یعنی پچھلے لوگوں کے لیے، آج کے لوگوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، جس کو یہ پورا کرے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی چیز انکمپلیٹ چھوڑ دیا اب ہم کمپلیٹ کریں گے اس کو، بالکل بھی نہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو دین سکھایا، مکمل سکھایا، اور صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا، مکمل پہنچایا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم آگے سے کوئی نمازیں ایجاد کر لیں، کوئی نوافل عبادتیں ایجاد کر لیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. دین مکمل ہو کر ہم تک پہنچ گیا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے.